دین اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن جس میں اللہ کی عبادت کی جائے ذو الحج کے عشرے سے بہتر نہیں ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ بس مجھے یہی حکم ملا ہے اور میں اس حکم کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھ جاتے، غسل فرماتے اور اس دن کی مناسبت سے مسواک کرنا، خوشبو لگانا، شریعت کے مطابق آرائش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی تھی جسے بردمانی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید گاہ میں جلدی جاتے اور عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھاتے اور پھر نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کھانا تناول فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور جس راستے سے جاتے اس سے واپس نہ آتے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی اور کسی سال بھی ترک نہیں فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں اور ان جیسوں سے متاثر ہونے والے کہتے ہیں کہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں یا یتیم خانے میں رقم جمع کروا دی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت ہے اور قربانی کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت کو پہنچ جائے گا، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے یہ عبادت اسلام کے شعار میں سے ہے۔ چنانچہ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عید الاضحیٰ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منائیں تاکہ عید کے لمحات خوشیوں کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں۔